السلام علیکم ناظرین، پروگرام پبلک اوپینین کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی۔ میرے ساتھ میرے مہمان محمد علی دورانی صاحب موجود ہیں۔ کل جب ہم نے پروگرام کیا تھا تو اس وقت نشوا پاک کے قتل کے حوالے سے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نے صرف دارالصحت ہسپتال کو 5 لاکھ روپے جرمانہ کیا تھا۔ ہم نے اس معاملے کو کل اٹھایا، ٹاک شوز میں صرف ہم نے اس پر بات کی، اور دورانی صاحب کا واضح موقف تھا کہ یہ کوئی انصاف نہیں ہے۔ کم از کم ہاسپٹل سیل ہونا چاہیے، مالکان گرفتار ہونے چاہیے اور انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ یہ صرف 5 لاکھ جرمانہ جو ہے یہ ناانصافی ہے۔ اور اس وقت نشوا کے والد نے بھی اس پر احتجاج کا اعلان کیا تھا۔ دورانی صاحب نے کل کیا کہا تھا وہ پہلے سنوائیں گے، پھر نشوا کے والد سے بات کریں گے۔ پہلے سنتے ہیں دورانی صاحب نے کیا کہا تھا۔ ہاسپٹل کا لائسنس کینسل نہیں ہوا، اس ہاسپٹل کا لائسنس بھی کینسل ہونا چاہیے اور اس کے مالکوں کو عبرت کا نشان بننا چاہیے، اور اس سے متعلق جو کمیشن جس نے یہ فیصلہ کیا ہے اس کے جو ممبران ہیں ان کی تصویریں چھاپنی چاہیے پورے اخباروں کے اندر کہ یہ وہ انسانیت سوز انسان ہے جنہوں نے ایک انسانی جرم کے اوپر یہ سزا دی ہے۔ دورانی صاحب ایک حصہ ہے 4 انہوں نے کیے کہ ہسپتال سیل کرنے کا ایک ڈرامہ اس وقت کراچی میں جاری ہے۔ جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب نے صبح ہی کہا اعلان سیل کریں گے، رات تک انتظار کیا اور اب وہاں پر ایک تناؤ کی کیفیت ہے، اس پر بات کریں گے۔ پہلے ذرا نشوا کے والد سے بات کر لیں۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو جی السلام علیکم سر۔ السلام علیکم جی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز۔ ہاسپٹل سیل کرنے کا جو آپ سے سندھ کے وزیر اعلیٰ نے صبح وعدہ کیا تھا وہ رات 10 بجے انہوں نے پورا کیا، 10-12 گھنٹے بعد، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ سر دیکھیں، ایٹ لیسٹ ہمارے ملک میں یہ پھر بھی ایک خوشائند اقدام ہے کہ ایٹ لیسٹ کچھ تو ہوا، ٹھیک ہے، اس پہ میں ضرور اس سائٹ کو انکریج کرنا چاہوں گا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس ہاسپٹل سیل ہونے نے بہت سارے سوالوں کو جنم دیا ہے کہ جب سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے پاس کل مینڈیٹ تھا تو کل کیوں نہیں ہوا اور آج کیوں ہوا؟ کیا ہمیں یہ میسج مل رہا ہے کہ ہاں اگر آپ ہمیشہ پروٹیسٹ اور اس کی بات کریں تو آپ کی بات سنی جاتی ہے؟ یا آپ اس بات کا انتظار، مطلب اس پہ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ جو سندھ ہیلتھ کیئر کے لوگ ہیں جن لوگوں نے جیسے دورانی صاحب فرما رہے تھے کہ ان کی تصویریں لگنی چاہیے کہ یار آپ نے کیا کیا تھا جب مینڈیٹ تھا آپ نے نہیں بند کیا، تو کیا وہ اہل نہیں ہے تو وہ ادارہ ان کے اختیار میں کیوں دیا ہوا ہے؟ 2 اور تیسری بات یہ ہے کہ ابھی جو ہاسپٹل سیل ہو رہا ہے ہماری ایک کنفیوژن ہے جس کو کریٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم نے کہا یہ ہے کہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن ہاسپٹل سیل رہے، ہم کسی کا معاشی قتل نہیں چاہتے۔ اب انہوں نے نیگیٹو پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے، یہ معاشی قتل ہے اور یہ وہ ادھر لوگ بیٹھنا شروع ہو گئے۔ انسانی جان کے قتل اور معاشی قتل کو برابر سمجھتے ہیں۔ جی۔ تو اب ہم اس میں صرف یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں انویسٹیگیشن 20 دن سے لے کے 20 سال آپ بھی تھوڑے نرم پڑ گئے ہیں، مجھے لگتا ہے صبح وزیر اعلیٰ کے آنے کے بعد کچھ دباؤ میں لگ رہے ہیں۔ کیوں دوران انویسٹیگیشن ان کا تو پکا لائسنس معطل ہونا چاہیے۔ آپ کا مطلب ہے بعد میں پھر بچے مارنے کی ان کو اجازت دے دیں؟ جنہوں نے ایک دفعہ قتل کرتا ہے اس کی سزا پھانسی کیوں رکھی گئی ہے کہ وہ دوبارہ قتل نہ کر سکے؟ آپ کہہ رہے ہیں ان کو دوبارہ قتل کرنے کا لائسنس دے دیں؟ نہیں، میں تو یہ عرض کر رہا ہوں سر کہ آج ہی اگر ان سارے امپلائی کو کہیں بھی کیا جاتا ہے، ان کو ساری زندگی پر یہ بند کریں۔ وہ جو انٹرینڈ لوگوں کو جو انہوں نے بٹھا کے دکان کھولی ہوئی ہے دوبارہ کھول دیں انٹرینڈ لوگوں کی دکان۔ بالکل نہیں کھولنی چاہیے۔ آپ کا مجھے آج تھوڑا نرم لگ رہا ہے لہجہ کل سے۔ نہیں، آپ ذرا نشوا کو ذہن میں رکھیں، آپ سے پھر بات ہوگی انشاءاللہ۔ جی دورانی صاحب، صبح آج تو سارا دن بھی بند رہا، ابھی جب ہاسپٹل بند ہونے کا شروع ہوا تو بیچارے لائن پہ آئے
اور اب کل تو وہ دھرنا دے رہے تھے, آج وہ کہہ رہے ہیں چلیں نہیں, میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں مزمل صاحب, میں یہ بڑے آپ کے ساتھ تھوڑا سا وہ کرتے ہوئے میں کہوں گا انہوں نے بہت سینسیبل باتیں کی ہیں اور بڑی رسپانسیبل, دیکھیں ایک والد کے جذبات کو دیکھتے ہوئے بات ہونی چاہیے. باقی جو نقطہ آپ کا ہے وہ اپنی جگہ ویلڈ ہے, لیکن دیکھیں یہ حکومت کا کام ہے. وہ ٹرک جس کو بھر کے لائے ہیں, وہ ٹرک میں آنے والے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ انہیں کون لایا ہے. ان سے جب ہمارے نمائندے نے پوچھا تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ انہیں کون لایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تیاری کا موقع دیں گے, صبح اعلان کریں گے کہ میں شام کو یہ کام کروں گا, تو جن کے خلاف کرنا ہے وہ تیاری نہیں کریں گے. وہ تو اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کیوں نہیں اعلان کیا, اس لیے کہ انہیں وقت دیا گیا, ان کے ساتھ کوئی اسٹریٹجی بنائی گئی جس اسٹریٹجی کے تحت یہ ہوا کہ یہ ایک انسانی پریشر آ گیا ہے, اس کے مقابلے میں یہ پریشر بلڈ کر کے اس کو ڈائلیوٹ کر دیا. جی ہمارا پورا کا پورا معاشرہ جو ہے وہ ہر ظالم کے ساتھ مکا کے موڈ میں چل رہا ہے. اور حقیقت میں یہ ہے کہ جتنا ہسپتال کی انتظامیہ مجرم ہے, اتنی ہی وہ کمیشن بھی مجرم ہے جس نے یہ سب چیز کو انویسٹیگیٹ کیا. میرا تو خیال ہے پہلے اسے ہیلتھ کیئر کمیشن کے جو چیف تھے ان کو اور ان کے تمام ممبران کو جو ہے ان کے خلاف باقاعدہ, دیکھیں کہیں تو کوئی لائن ڈرا کرنی ہے نا. باقی یہ ہے کہ ہاسپٹل بند کرنا مقصود نہیں ہے, یہ میں ان کے والد صاحب سے ایگری کرتا ہوں. ہاسپٹل کی اصلاح کرنا مقصود ہے, اور یہ دیکھا جانا چاہیے کہ وہاں جتنے غیر تعلیم یافتہ اور انٹرینڈ امپلائیز ہیں ان کو فارغ کیا جائے. جی, اور اس سب کے ساتھ جو ہے اب جب 80 کو فارغ کریں گے تو آپ کہیں گے جی کہ ہمارے تو یہ مطلب انٹرینڈ بندے بے روزگار ہو گئے. مطلب اب سارے ڈرائیوروں کو پکڑ کے آپ ڈاکٹروں کی جگہ لگا دیں تو کیا ان کی فراغت بے روزگار ہو گئے. مطلب یہ ہے کہ موت کی سزا اور کسی انسان کے قتل کی سزا اور اس کے لیے یہ جواز, یہ جس معاشرے میں دیا جا رہا ہو اور جس انتظامیہ میں دیا جا رہا ہو, اس کا مطلب ہے کہ وہ انتظامیہ اور وہ معاشرہ وہ خود جو ہے وہ قابل سزا ہے. جب سندھ کے وزیر اعلیٰ اور وزیر صحت ان کے گھر گئے ہیں نشوہ کے والد کے پاس, سیل کر کے کیوں نہیں گئے؟ وہاں جا کر ایک اعلان کیا اور پھر رات تک انتظار کیا, یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا جی جمعے تک, انہوں نے تو 2 دن مانگے تھے, وہ تو آج انہیں ہوا کہ یار یہ دوبارہ میڈیا کا پریشر آئے گا, چلو ہم ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی شام تک بن گئی کہ کہیں سے جناب بھی آ جائے گا, تو چلو ایک ظالم کو مظلوم بنانے کی جو تیاری کی گئی ہے, تیاری جو جتنا ٹائم چاہیے تھا وہ ہوگی. یہ دیکھیں یہ جو کچھ بھی ہے, ہمیں کسی سے کوئی ذاتی غرض دشمنی وہ نہیں ہے. بات اصول کی ہے, اور اصول کی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ہیلتھ منسٹر کو ریزائن کرنا چاہیے تھا, خواہ وہ کوئی بھی ہے. ٹھیک ہے جی, اگر ہیلتھ منسٹر کو نہیں ریزائن دیا, اس بورڈ کو فارغ کیا جانا تھا اور ان کے بارے میں انکوائری ہونی چاہیے تھی کہ اتنا عرصہ تک ہسپتال جو ہے وہ بغیر ٹرینڈ سٹاف کے چلتا رہا اور کسی نے کچھ نہیں کیا. کیا کراچی میں بسنے والے جو ہیں وہ انسان نہیں ہیں؟ کیا ان کا یہ حق نہیں ہے کہ ان کو, اور یہ پرائیویٹ ہاسپٹلز تو بچر شاپس بن گئے. پرائیویٹ ہاسپٹل ہوں یا سرکاری ہسپتال ہوں, جس ہسپتال کے اندر بھی کوئی زیادتی ظلم ہوگا, تو اگر آپ سرکاری ہسپتال نہیں بنائیں گے تو پھر پرائیویٹ ہسپتال تو بنیں گے نا. لیکن ان کا بھی قاعدہ قانون ہونا چاہیے, کوئی ان کو رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت گورن کرنا چاہیے. آج ابھی مجھے پروڈیوسر صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے وزیر صحت سے رابطہ کیا, ان کے گھر سے بتایا گیا کہ وہ آرام فرما رہی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ وہ تو چلو آرام فرما رہی ہیں, آرام فرمانا بھی ان کا حق ہے, ہم اس کو نہیں کرتے. لیکن بات یہ ہے کہ قوم کی جانوں کے اوپر, معصوم لوگوں کے خون کے اوپر سونے والے لوگ جو ہیں وہ اسی قسم کا معاشرے کو تخلیق دیتے ہیں. چلے افسوس ہے. اور اس وقت وہاں جو یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنائی جا رہی ہے, اس کی ذمہ دار خود انتظامیہ ہے. اور اگر اس کی وجہ سے کوئی مس ہیپ ہوتا ہے تو میں ڈیمانڈ کروں گا کہ ایک اور ایف آئی آر کاٹی جائے. 1 منٹ پہ بات, اگر اس وجہ سے کوئی مس ہیپ ہوتا ہے تو اس کے مالکوں کے اوپر اور سی ایم کے خلاف ایک اور ایف آئی آر کٹنی چاہیے کہ انہوں نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہاں کریٹ کروائی ہے تاکہ وہ ایک مجرم کو تحفظ دے سکے.
یا مجرموں کو ایک گروہ کو تحفظ دے سکے. اور یہ جو اقدام انہوں نے اٹھایا ہے اس وقت وہاں ہنگامہ کرانے کا، یہ اقدام خود جو ہے یہ ایک جرم ہے، جس جرم کا ارتکاب جو ہے اگر ہسپتال کی انتظامیہ کر رہی ہے یا سندھ کی حکومت کر رہی ہے، دونوں اس چیز یہ تو مافیاز والا کام، یہ تو مافیاز والا کام ہے. چلیں ہم کل بھی ہم نے پروگرام نشوا والے ایشو سے شروع کیا تھا اور آج تھوڑی سی ایکٹیویٹی ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی یہ مکمل انصاف ہے. اور یہ ویسا ہی ہے جیسا ہم مال کی برآمدگی کے لیے کر رہے ہیں، جیسا ہمارے ہاں احتساب ہو رہا ہے، جیسا ہمارے ہاں سیاستدانوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے کہ وہ جو ہے بیچارے ملازم پکڑے جا رہے ہیں. آج کل آپ نے اس ایشو کو اٹھایا تھا، آج کافی چینلز پہ میں نے اس کی بات گشت سنی ہے کہ جناب وہ چھوٹے چھوٹے ملازم تو پکڑے جا رہے ہیں اور جن کے کیسز ہیں وہ آزاد پھر. چلیں اس پہ آگے چلتے ہیں. اب ہمارا بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہمیں جو آج کی ٹاپ سٹوریز پہ نہ بات کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ٹاپ سٹوریز پہ بات نہیں کرتے، اور کئی دفعہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ مزمل آپ کیسی خبریں لے آتے ہو مجھ سے بات کرنے کے لیے. وہ آج وزیر اعظم صاحب نے بلاول کو صاحبہ کہہ دیا ہے اور اس پر بہت شور مچ گیا ہے. تو سنوائیں آپ کو صاحب نے کیا کہا، ذرا سنوائیں جی کیا کہا وزیر اعظم صاحب نے. بلاول بھٹو صاحبہ کی طرح میں کوئی کاغذ کی پرچی پہ نہیں آیا تھا کہ جی مجھے والدہ نے جائیداد میں پارٹی دے دی ہے. ان سب کا ایک مقصد ہے، این آر او لے لو تاکہ عمران خان ان کی کرپشن اور چوری کو معاف کر دے. میں ان سب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آج وانا میں کھڑے ہو کے، جب تک میں زندہ ہوں میں نے ان کو، جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، نہ کبھی کوئی این آر او ہوگی، نہ میں ان کو معاف کروں گا جب تک میں ان کا پیسہ واپس. اچھا، اب بہت شور مچایا شہباز شریف صاحب نے، مریم نواز نے، پیپل پارٹی والوں نے، سب نے نا اس پر ایک مذمتی، ہر طرف مذمت ہونی شروع ہو گئی. لیکن میں نے اور بھی ایک کلپ آپ کے لیے نکالا ہے، پہلی دفعہ تو نکالا ایک اور، ذرا اس میں کافی لوگوں نے بلاول کو صاحبہ کہا، ذرا وہ بھی سنوائیں جو پیپل پارٹی والے خود کہتے رہے ہیں. پروڈیوسر صاحب اور بھی سنائیں نا، ہمارے پاس اور بھی ہیں. اچھا چلیں وہ بھی اور سناتے ہیں. ہم نے وہ بھی دیے تھے انہیں جن میں آصف زرداری صاحب نے بھی کہا ہے اور لوگوں نے بھی انہیں جیسے کہا. تو لیکن وہ کہتے ہیں سلپ آف ٹنگ ہے. بظاہر سننے میں سلپ آف ٹنگ تو نہیں لگتا. مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہماری اگر سیاسی روایات میں جائیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. بھٹو صاحب کے زمانے سے شروع ہو جائیں، بھٹو صاحب کسی کو آلو کہہ دیا کرتے تھے، کسی کو کسی کو کچھ کہ ہوئی کہہ دیتے تھے. اسی طرح پھر ابھی بھی ہمارے ہاں سیاست میں کسی کو بلڈو کہہ دیتے ہیں، کسی کو کچھ کہہ دیتے. تو یہ ہماری ایک سیاسی کلچر کے اندر جو ہے یہ ایک چلتی ہوئی چیز ہے. اگر کہنے والا کہے کہ میرے سے سلپ آف ٹنگ ہوا ہے تو اس کو یہ کہنے کا حق ہے. آج ان کے مطلب کہنے کے بعد یہ کہنے کا حق ہے کہ وہ کہنے کا بھی حق ہے اور یہ کہنے کا بھی حق، یہ حق ہے یا نہیں ہے. لیکن اگر وہ کوئی یہ کہہ دے کہ میرے سے غلطی ہے، ہم بھی کئی دفعہ نام لے رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا نام منہ سے نکل جاتے ہیں، وہ بھی اگر کہتے ہیں تو یہ ان کا وہ کہہ سکتے ہیں، اس کی وہ معذرت کر سکتے ہیں. لیکن اس کے اوپر یقینی طور پر آج کافی زیادہ شور پڑا ہے. ہیڈ لائن ہی لیکن میرا خیال یہ ہے کہ شور اس بات سے زیادہ اس کے بعد والی بات پہ پڑا. اچھا ہاں کہ این آر او نہیں دوں گا. اچھا اصل جو پرابلم ہے اس وقت جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، ان لوگوں سے متعلق جو شور مچاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ خود بہت کچھ کہتے ہیں. مطلب کوئی کہتا ہے جی یہ وہ ہیں کون سے وزیر اعظم ہیں، سلیکٹڈ ہے، کوئی کہتے ہیں جی نائل ہیں، کوئی نالائق ہیں، کوئی کہتے ہیں احمق ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں. مطلب وہ تمام الفاظ جو ہیں، اور صاحب اور صاحبہ میں تو بہت کم فرق رہ جاتا ہے. ویسے میں ایک بات تو میں ضرور الیکٹڈ اور سلیکٹڈ میں بھی تھوڑا ہی فرق ہے. میں ایک بات ضرور کہوں گا، بلاول صاحب بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، کہ وہ اپنے بولنے کا انداز جو ہے نا اس کو تھوڑا امپروو کریں. اچھا، اپنا ڈریس کوڈ بھی امپروو کریں اور اپنا جو بات کرنے کا انداز ہے اس کو بھی امپروو کریں. مطلب ایک لیڈر کو جس پوزیشن پہ وہ ہیں، چاہے وہ پرچی کی وجہ سے ہیں یا کسی خط کی وجہ سے ہیں یا کسی وصیت کی وجہ سے ہیں، دیکھیں یہ جتنی بھی چیزیں
چیزیں ہماری سیاست کا آج حصہ بن گئی ہیں. موروثی سیاست کے نتیجے میں لیڈرشپ مذاق بن جایا کرتی ہے. بچوں کے بچے اگر اقتدار کے لیے کوالیفائی کر دیں تو وہ ایک مضحکہ خیز داستان بن جاتے ہیں, اور اگر وصیتوں کے ذریعے عہدے دیے جانے لگیں تب بھی ایک مذاق بن جاتا ہے, اور وہی مذاق بنا ہوا ہے. وزیر اعظم صاحب کو میں تو یہی کہوں گا کہ انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, اور شور میں نے کہا اتنے سارے کے بعد آپ چاہتے ہیں, میں ضرورت نہیں تھی نا, جو اور لوگ باتیں کرتے ہیں کیا ضروری ہے کہ وزیر اعظم کام کے لیے انہوں نے شیخ رشید رکھے ہوئے ہیں, اور بھی لوگ موجود ہیں یہ کام کرنے کے لیے, اور بھی لوگ انہیں خود یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن مطلب یہ ہے کہ یہ ایشو جو ہے اس سے آگے بڑھنا چاہیے. پیپلز پارٹی والے اس کو بار بار دہرا کے, میرا خیال ہے کہ وہ اپنے لیڈر کی خود انٹینشنلی توہین کر رہے ہیں. اچھا, صاحب نے ٹویٹ کیا نا اس کے بعد, ٹویٹ کرنے کے بعد وہ عمران خان صاحب کو کم نقصان پہنچا رہے ہیں, بلاول صاحب کو زیادہ. چلے مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد آتے ہیں تو گفتگو کریں گے کہ آج ایک وضاحت بھی وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ہوئی ہے 72 گھنٹے بعد دورہ ایران والی گفتگو پہ. وہ وضاحت اب 72 گھنٹے بعد کیوں جاری ہوئی ہے؟ ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. درانی صاحب, اب پرائم منسٹر نے ایران میں ایک بات کی جس پر بہت شور مچا. آج میں وہ بات بھی سنانا چاہتا ہوں. آج پیپلز پارٹی نے یہ مطالبہ کیا کہ پرائم منسٹر پہ آرٹیکل 6 لگا دیا جائے. اس کے بعد اس خبر کی وضاحت بھی آ گئی آرٹیکل 6 کا مطالبے کے فوراً بعد. ذرا پہلے سنتے ہیں پرائم منسٹر نے کیا کہا ہے, پھر ذرا بعد میں خورشید شاہ صاحب والی بات سنیں گے. درانی صاحب, اس میں انہوں نے کہا نا کہ جو گروپس پاکستان میں سے آپریٹ کر رہے ہیں اور ان کی وجہ سے ایران میں, تو اس پر بہت شور مچا. اب ذرا خورشید شاہ صاحب والا سن لیتے ہیں. ایران میں تسلیم کر کے آتے ہو کہ ہمارے دھرتی سے دہشت گرد آتے ہیں, حملہ کر کے جاتے ہیں, مانتے ہو جو کسی نے نہیں مانا. آپ کے اوپر تو آرٹیکل 5 ہونا چاہیے, 6 ہونا چاہیے, آرٹیکل 6 ہونا چاہیے. شور مچا, پھر وضاحت آ گئی. آپ دیکھیں جناب, پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑے عرصے سے پیپلز پارٹی اور نون اور یہ جو بڑی پارٹیوں کی قیادت ہے اس کا ہمیشہ سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو غداری کے پرچے جاری نہیں کرنے چاہیے, اور یہ سیاستدانوں نے اس کے اوپر یہ ٹھیکہ رکھا ہوا تھا کہ یہ اگر کسی مشرف صاحب کے اکاؤنٹ میں تو جتنی غداری ڈالنی ہے ڈال دو, آپس میں ایک دوسرے کو غدار نہ کرو. تو وہ تو چلے, انہوں نے آپس کا بھی اب چیپٹر کھول دیا, پھر واپسی غداری بھی آ جائے گی. نہیں, اس میں بھی ایک وجہ ہے. یہ معاہدہ ہے نون اور پیپل پارٹی کا آپس میں, جیسے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا معاہدہ ان کا آپس میں ہے نا چارٹر آف ڈیموکریسی کا, اور وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے دستخط نہیں کیے ہوئے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ, تو پی ٹی آئی پر لگ سکتا ہے. اب اس کے جواب میں کل شاید کسی وزیر نے انسسٹ کیا کہ جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے. ہاں جی, کہا ہے. لیکن آج جو کلیریفیکیشن پرائم منسٹر ہاؤس سے جاری ہوئی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. ترجمان وزیر اعظم آفس کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے بیرونی قوتوں کے زیر اثر غیر ریاستی عناصر کی جانب سے پاکستانی سرزمین پاکستان سے بیرون ملک دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی بات کی تھی, اور یہ بات بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو اور ان کے مقامی سہولت کاروں کے بارے میں کی گئی. دیکھیں, اگر اس کلیریفیکیشن کو اس سے ملا کے پڑھا جائے تو یہ کلیریفیکیشن بن سکتی ہے, ٹھیک ہے, جو جاری کی گئی ہے کہ ان کا مفہوم یہ تھا. اس کے بارے میں ایک بات تو میں نے فرسٹ 72 گھنٹے بعد مفہوم سمجھا رہے ہیں محمد. ایک بات تو یہ ہے کہ 72 گھنٹے لگے اس مفہوم کو سمجھانے اور سمجھنے میں, نمبر 1. نمبر 2, میں نے ہمیشہ فرسٹ ٹائم جب یہ ایران میں پہلے دن خطاب ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا ہم نے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ وزیر اعظم کو ایسے موقع پہ بضرور
لکھی ہوئی گفتگو کرنی چاہیے. اوباما کی طرح کا پروفیسر جو تھا وہ بھی جب ایون امریکہ میں بھی جب خطاب کرتے تھے تو سامنے ٹیلی پرامپٹر پہ وہ چیزیں چل رہی ہوتی تھی. تو اس میں کوئی بہادری کی بات نہیں ہے. اسی ساری گفتگو جس کو 72 گھنٹے بعد ایکسپلین کرنا پڑا, اس میں ایک لفظ اگر لگ جاتا اس وقت بھی, جو کہ شاید مفہوم میں ہوگا لیکن الفاظ میں نہیں آ سکا, تو یہ سارا ابہام, یہ غداری کے الزام اور یہ پاکستان کے خلاف ایک ایویڈنس بننے کا امکان, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ختم ہو جاتی. تو میرا ابھی بھی یہی رائے ہے کہ اس جو ان کی کلیریفیکیشن ہے, اس کو ہمیں کلیریفیکیشن ہی لینا چاہیے, اور اپنے اوپر, اپنے وزیر اعظم کے اوپر یا اپنے کسی اسٹیٹ کے رسپانسبل بندے کے اوپر پوری اپوزیشن یا حکومت کو رسپانسبلٹی سے ایسے معاملات میں گفتگو کرنی چاہیے, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ پھر وہی بات کہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب کو ایسے معاملات کے اندر, ایسے ایشوز پہ کوئی سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے فارن آفس سے اپرووڈ ورڈنگ جو ہے وہ یوز کرنی چاہیے. یہ پروفیشنلزم کا دور ہے. اگر آپ کہیں جی نہیں میں نے کرکٹ کھیلنی ہے اور ہاکی کے ساتھ کھیلنی ہے, تو آپ کو میں کہوں گا تو آپ کرکٹ کے پلیئر ہیں, آپ کو ناراض ہو جائیں گے. مقدمے کا ایک اور رخ بھی ہے. وہ کہتے ہیں جو ریاست کے ادارے ہیں نا, وہ تو سب کی ملکیت ہیں, سارے پاکستان کی. ان کی پالیسیز اور ریاست کا جو بیانیہ ہے وہ یونیورسل ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں جس جرم پر ہمیں جو سزا میں, آپ دیکھیں, آپ وہ بات جو آپ جو سوال کر رہے ہیں وہ میری گفتگو سے ریلیٹڈ نہیں ہے. دیکھیں اب جو کچھ بلاول صاحب نے کل اسمبلی میں کھڑے ہو کے 10 دن پہلے یا 20 دن پہلے کہا تھا, یا وہ 1 مہینے سے, یہ 1 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے دہشت گرد ہیں, یہاں کے وزیر دہشت گرد ہیں, اور آپ جو ہے وہ دہشت گرد کو جو ہے وہ کیوں نہیں منہ کو ٹیڑھا کر کے اور جسم کو پھیلا کے جو وہ باتیں کرتے ہیں, یہ باتیں غیر ذمہ دارانہ باتیں ہیں, اور اس کی وہ کبھی کوئی توجیہ اور کوئی اس کی وہ بھی نہیں جاری کرتے. اگر ان کے بارے میں یہ غیر ذمہ دارانہ بات کہی جاتی ہے تو اس کو غیر ذمہ داری, اس کو آپ اس سے لنک نہیں کر سکتے کہ ایک سٹیٹمنٹ جو دی گئی ہے جس کی کلیریفیکیشن مجھے بریک لینی ہے. میں بریک کے بعد واپس آتا ہوں, اس پر ایک سوال کروں گا, پھر اگلے ٹاپک پہ آؤں گا. ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. صاحب آپ نے مجھے کہا کہ میں بات کو غلط طرف لے جاتا ہوں. اب دیکھیں, کل فردوس عاشقوان صاحبہ نے کہا کہ گیس کمپنیوں میں گیس کے معاملے میں بڑی ڈکیتی ہوئی ہے. وہ بھی اس کی آج اب ٹویٹ سے وضاحت کر رہی ہیں کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا, بات سیاق و سباق سے ہٹ کر کی گئی. فیصل واڈا صاحب کی گفتگو سیاق و سباق سے ہٹ کر سمجھی گئی, فلاں گفتگو. یہ ساری اس حکومت کی گفتگویں سیاق و سباق سے ہٹ کر ہم کیوں سمجھ لیتے ہیں؟ یہ پہلی دفعہ آئے ہیں حکومت میں, کوئی مطلب کوئی 10 دفعہ آ کے کوئی کرپشن تو نہیں کی ہوئی, پہلی دفعہ آئے, جو کچھ کریں گے پہلی دفعہ ہی کریں گے نا. تو یہ سیاق و سباق سے ہٹ کر گفتگو بھی پہلی دفعہ ہی کریں, مطلب پہلی دفعہ تو ہو جاتی ہے نا. تو مطلب یہ ہے کہ سیاق و سباق سے ہٹ کے گفتگو. دیکھیں میں نے تو اسی لیے کہا ہے کہ جس نے بھی جو کام کرنا ہو اس کو چاہیے کہ وہ احتیاط سے کرے. اچھا, اور اس کے لیے سب سے بڑی رسپانسبلٹی ٹیم لیڈر کے اوپر ہوتی ہے. پی ایم صاحب کو خود بھی گارڈڈ ہونا پڑے گا اور ٹیم کو بھی, کیونکہ یہ رسپانسبل وہ ہے پوزیشنز ہوتی ہیں جس کے اندر آپ کو بہت ذمہ داری سے چلنا پڑتا ہے. تو باقی اس کے بارے میں میری پھر بھی یہی اوپینین ہے کہ انٹرنیشنل معاملات میں ہمیں اپنی حکومت کو اور اپنے موقف کو تحفظ دینا چاہیے, حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی. جو بھی ایشو نیشنل انٹرسٹ کا, اس پہ ایکسپلائٹیشن نہیں ہونی چاہیے. ایک اور سوال, پھر آپ مجھے کہیں گے کہ تم, کیونکہ میرا کام سوال کرنا ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ سول ملٹری ریلیشنز میں بھی پرابلم آئی ہے, ناراضگی کا اظہار کیا گیا, ڈانٹ پڑی, پھر 72 گھنٹے بعد وضاحت آئی. وہ کہتے ہیں گیپ آیا. دیکھیں گیپ ایک چیز میں نہیں ابھی تک آیا, میں سب کو بتانا چاہتا ہوں. مال کی مسروقہ کی برآمدگی میں سب یکجا ہے, وہاں ون پیج ہے, ہاں وہاں ون پیج ہے, اس لیے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے. گیپ آیا یا نہیں آیا, مال مسروقہ کی برآمدگی کے اوپر ابھی تک کوئی گیپ نہیں آیا, اس لیے خبر ہو ان سب کو, ٹھیک ہے نا جی, کہ جو باہر بیٹھے ہیں یہ اندر ہیں.
یہاں پہ ہیں یا وہاں پہ ہیں. اس پر بھی آپ سے بات کرتا ہوں. ڈیل تو اس لیے آپ جتنا مرضی گیپ ڈالنے کی کوشش کر دیں. گیپ آیا تھا, اس ایشو پہ کوئی گیپ نہیں آیا, اس پہ گیپ آیا تھا تو اس کی کلیریفیکیشن ہو گئی. اچھا آیا تھا, اگر آیا تھا تو کلیریفیکیشن ہو گئی. سب کہہ رہے ہیں وہ اس وقت نا سٹیج لگا ہوا ہے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان. نون تو نظر ہی نہیں آیا, نہ قومی اسمبلی میں, نہ کہیں بیان, نہ شاہد خاقان, نہ خواجہ آصف, نہ سردار ریاض صادق, نہ احسن اقبال. شہباز صاحب آرام سے لندن بیٹھے ہیں. وزراء کی تبدیلی پر بھی خاموشی, کچھ نہیں. کبھی کبھی ایک مریم اورنگزیب بیان دے دیتی ہیں تو وہ کہتے ہیں نون لیگ کے معاملات سیٹ ہو گئے ہیں, ڈیل ہو گئی ہے, یہ پیپل پارٹی اور ان کے درمیان لڑائی چل رہی ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی اور نون میں ایک جوہری فرق ہے. اچھا, نون جو ہے نا وہ میسڑی بن کے نکل جاتی ہے ہر دفعہ ہی. دیکھیں نا, اب آپ مشرف صاحب کے زمانے میں دیکھ لیں, انہوں نے سعودی عرب میں رو کے جو تھا نا تیل بند کرا دیا ہمارا ہے جی, اور اس کے جواب میں انہوں نے یہاں سے نکلنے کا راستہ بنا لیا. ساروں کو یہیں چھوڑ گئے اور خاندان سارا نکل گیا. ادھر جا کے نیوے ہو کے بیٹھے رہے. 7 سال مانا ہی نہیں, ایگریمنٹ ہوا کہ نہیں ہوا. ہاں جی, واپس آئے پھر بھی نہیں مان رہے تھے. پھر ان سعودیوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا. مطلب یہ ہے کہ جھوٹ سچ کا ایک ایسا دھندا ہوتا ہے جس دھندے میں سے وہ بس نیوے ہو کے نکل جاتے, جان بچاؤ, اور بعد میں آ کے جو کچھ بولنا ہے جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگے. ٹھیک ہے جی, عوام کے ساتھ وہ کرو. اور پیپل پارٹی جو ہے, پیپل پارٹی بیچارے پہلے بھی پھانسی چڑھ گئے, بموں اڑ گئے. ہاں, وہ جو ہے نا ان کے اندر, اور وہ کرپشن بھی اگر کرتے ہیں تو کتنے ہزار اکاؤنٹ کھلوا دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا جی, اپنے ملازموں کے اکاؤنٹوں میں پیسے ڈلوا دیتے ہیں. کٹ میرا کمیشن والی بیچاروں کی وہ ہوتی ہے. نوکریاں بھی دیتے ہیں, پیسے بھی لے لیتے ہیں نوکریاں دینے والوں سے. مطلب یہ ہے کہ صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے, اور جدھر جو بیٹھا جو چوری کر سکتا ہے کر لے, ملک کا جو ہوگا دیکھا جائے گا. نوکریاں رکھوا دو, پی آئی اے میں بندے گھسا دو, بھٹا بیٹھ جائے پی آئی اے کا, اسٹیل مل کا بیڑا غرق ہو جائے, اے پی پی کا بھٹا بیٹھ جائے, کوئی پرواہ نہیں. نوکریاں ونڈی جاؤ, پیسے پھڑی جاؤ, نہیں بھی پھڑتے تو چلو ویسے ہی لوگوں کو دیتے جاؤ. ان کی طبیعت میں یہ ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ اس وقت وہ ابتلا کو محسوس کر رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے مال کی طرف پوری دنیا کے ہاتھ بڑھ رہے ہیں. اس وجہ سے وہ دن بدن خاموش اور نیچے ہوتے جا رہے ہیں. آرام سے شہباز صاحب یہاں سے سلپ ہو کے باہر چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, اور وہاں جا کے ساچی کے سٹوروں پہ, مارک سپینسر کے سٹوروں پہ پھر رہے ہیں, ادھر عام مطلب کر رہے ہیں. میاں صاحب یہاں پہ جناب وہ بالکل خاموش, مریم بی بی جو رکتی نہیں تھی انہیں بھی انہوں نے خاموش کرا دیے. تو یہ جو سارا سین لگا ہوا ہے, اس کا جواب آج وزیر اعظم صاحب دے رہے تھے اپنی تقریر میں. اب اس وقت معاملہ یہ چل رہا ہے کہ 2 اطلاعات ہیں. ایک اطلاع یہ ہے کہ نون والے مال تو دینے پہ تیار ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ مال ایسے لو جس کی ایڈمیشن ہم نے ماننا نہیں کہ ہم نے دیا. ہاں, پلی کریں گے اور مانیں گے بھی نہیں. پلی بارگین کے بجائے بیک ڈور بارگین ہو. اچھا, اس کے لیے چلیں مجھے بریک لینی ہے. یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے, اور بارگین اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. درانی صاحب ہمیں بیک ڈور بارگین کی کچھ تفصیلات بتا رہے تھے بریک سے پہلے. جی درانی صاحب. جناب, بیک ڈور بارگین کا جو تصور دیا ہے ابھی شریف فیملی نے, وہ یہ ہے کہ کسی بھی مڈل ایسٹ کے ملک کی طرف سے پاکستان کو امداد کی شکل میں کچھ پیسے مل جائیں گے جو کہ اصل میں انہوں نے ان کو دیے ہوں گے. ٹھیک ہے, ان کے وہاں ذاتی تعلقات قطری کھاتے ہیں ان کے پاس. تو یہ آفر میں یہ ہے کہ ان کو چور ڈکلیئر نہیں کیا جائے گا, پلی بارگین ڈاکیومنٹ نہیں ہوگی, بلکہ آپ کو فائنینشیل بینیفٹ مل جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس کے عوض بس اس کے عوض شریف فیملی کو کیا ملے گا؟ انہیں وہی نا, انہیں این آر او مل جائے گا یا انہیں ریلیف مل جائے گی نا. لیکن وزیر اعظم صاحب کا اس کے اوپر بالکل انکار ہے.
اچھا وہ اس آفر وہ کو کہہ رہے ہیں کہ میں صرف وہ پیسہ وصول کروں گا اور اس پیسے کو مانوں گا جو پیسہ یہ مان کے دیں گے، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ میرا پوری کیمپین، میرا پوری جدوجہد، وہ ہر چیز جو ہے وہ خاک میں مل جائے گی اگر میں بیک ڈور بارگین کے ذریعے ان سے پیسے لوں گا، پلی بارگین کے ذریعے ان سے پیسے لوں گا، اعلان کر کے لوں گا اور ان کے پیٹ میں سے نکال لوں گا۔ یہ ان کا موقف ہے۔ اب اس پہ مزید اس چکر میں ملک کا نقصان بھی ہو سکتا ہے آگے چل کے آپ کے خیال میں، میرے خیال میں تو یہ ملک کا بنیادی فائدہ اسی میں ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ نے لائن کھینچنی ہے تو پھر لائن کھینچیں، کمپرومائز کرنا ہے تو پھر ویسے ہی چھوڑ دیں۔ نہیں اب میں کیا مانوں، ایک طرف امیروں کے لیے ایمنسٹی آ رہی ہے، دوسری طرف موبائل پر ٹیکس بحال ہو گیا ہے، تو میرا مطلب ہے اب گھوڑا اور ہاتھی آپ اکٹھے نہ کریں نا، وہ ہاتھی کھائے بیٹھے ہیں۔ تو یہ تو والی جو بات دیکھیں جی، میں تو پاکستان کے بارے میں دیکھیں، آپ میری ہمیشہ سے ایک موقف رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ غریب کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے، یہاں جیلیں بھی غریبوں کے لیے ہیں، یہاں ہسپتالوں کی دوائیوں کا ختم ہونا بھی غریبوں کے لیے ہے، اور یہاں پہ ذلت اور رسوائی کا ہر پاکستان میں سب سے بڑا جرم غریب ہونا ہے۔ یہ تو میرا ایک موقف آپ کو پتہ ہی ہے۔ ابھی بھی دیکھ لیں بھائی، پہلے جو ہے وہ ریلیف دیا گیا بیچارے چھوٹے موبائل یوزرز کو، ہاں وہ 100 روپے پہ 100 روپے مل رہا تھا، 100 روپے پہ کتنے بچتے تھے؟ پہلے 26 روپے ٹیکس ہوتا تھا تو انہوں نے کہا نہیں 100 پہ 100 مل گئے آپ کو، تو چلو غریب بیچاروں نے اپنے گھر بات کر لی، کچھ کر لی، اب وہ ختم ہو گیا۔ لیکن ساتھ ہی ایک ایمنسٹی اسکیم ملک کو 40 ارب کا نقصان ہو رہا تھا۔ دیکھیں جی، وہ اگر نقصان ہو رہا تھا تو 40 ارب سے زیادہ نقصان تو ان کی وجہ سے ہو رہا ہے جو ملک کو لوٹ کے پیسے باہر لے جاتے ہیں۔ میرا تو ٹیکس نیٹ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، ایک ڈیفرنٹ ویو ہے، ہاں ایک ڈیفرنٹ ویو ہے کہ یہاں 15 کروڑ عوام جو ہے ٹیکس دیتے ہیں، ہر موبائل یوزر جو ہے وہ ٹیکس دیتا ہے، اور آپ اس کو جو ہے وہ فیسیلیٹی نہیں دیتے جو آپ ٹیکس فائلر کو دیتے ہیں، جو فیس دے دیتا ہے وکیل صاحب کو۔ تو اس کے اوپر تو میں یہ سمجھتا ہوں، میری تو اس کے اوپر ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ اگر غریب کو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ ٹیکس معاملات میں عدلیہ کو نہیں انٹرفیئر کرنا چاہیے، یہ حکومت کا معاملہ ہے۔ دیکھیں جی، سپریم کورٹ کچھ بھی کہے ہم صحیح کہیں گے، پہلے بھی سپریم کورٹ نے مہربانی کی تھی، اب انہوں نے مہربانی واپس لے لی، ٹھیک ہے، ان کی مرضی، ان کی مرضی ہے، جنگل کے عدالت کی مرضی ہے، عدالت کی مرضی ہے، جب مرضی سزا معاف کر دے، جب مرضی بحال کر دے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا تو ایک ہی موقف ہے۔ وہ تو یہ بھی کہتے تھے جی یہ پر حکومت نے بھی مخالفت کی، حکومت بھی چاہ رہی تھی ٹیکس بحال ہو جائے، وہ تو بحال چاہتی تھی، کیونکہ دیکھیں جی وہ جو ٹیکس غریبوں پہ لگاؤ اس کی بحالی حکومت کروا کے چھوڑتی ہے، اور جو ٹیکس یا جو مال لٹیروں سے لینا ہو اس کے اندر پروسیکیوٹر بھی حکومت کے فیل ہو جاتے ہیں، چھوٹی موٹی حکومت کی بنائی ہوئی عدالتیں بھی فیل ہو جاتی ہیں، ہر چیز فیل ہو جاتی ہے، اسکرین پہ تصویر آنا ہی بند ہو جاتی ہے ان چوروں کی جو اس ملک کو لوٹ کے کھا جاتے ہیں۔ جو غریب آدمی ہے اس کا تو علاج ہی یہی ہے، کٹ کٹ کے اس کو۔ یہ بتائیں چودھری برادران بار بار کیوں وضاحت دے رہے ہیں کہ ہمارا نون سے کوئی نہیں ہوا؟ پہلے چودھری شجاعت صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، آج چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی وضاحت دی ہے۔ اتنی ایک وضاحت، مطلب سب طرف وہ بھی سیاق و سباق سے ہٹ کے ہے۔ دیکھیں جی میں نے کہا ساری وضاحتیں دے رہے ہیں، آج وضاحتوں پہ ہی پروگرام کر لوں گا آپ سے۔ آج کی وضاحت دیکھیں جی، آج ایک وہ جھگڑا بھی ہوا پی ٹی آئی کے اور ہمارے ایک دوست ہیں نذیر چوہان صاحب کا، اور ان کا بھی ہوا، اور باقی بھی ایسے واقعات وضاحتوں والے میں چلے وضاحت کیوں دے رہے ہیں، اس پہ کل پھر ہم ڈیفینیٹلی بات کریں گے۔ تو اب یہ ہے کہ چلے کل دوبارہ آپ سے اس پر بات کریں گے۔ ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان مزمل سروردی کو اور ہمارے مہمان محمد علی درانی صاحب کو اجازت دیجیے، کل دوبارہ آپ سے 10 بجے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔